السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حاجی محمد فاروق HF اسلامک موٹیویشن میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کیسے کرے؟ جب تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ اللہ سے خلوص ہونا یعنی یہ اعتماد ہونا کہ خدا ہی ہماری حاجت کو پورا کرنے والا ہے۔ دعا میں اصل عمل یہی ہے، کیونکہ خدا فرماتا ہے تو خالص خدا ہی کی فرما برداری کو مد نظر رکھ کر اس کو پکارو۔ دعا کے وقت دل کو خدا کی طرف حاضر رکھے، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا قبول نہیں کرتا جس کا دل بھولنے والا اور کینے والا ہو۔ اس لیے لازم یہ ہے کہ خدا کی طرف متوجہ ہو کر رقت کے ساتھ اور قلب کو حاضر رکھ کر دعا کی جائے۔ دعا کے قبول ہونے کی کامل امید رکھنا اور خیال کرنا کہ اس نے قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، وہ بلا شبہ قبول کرے گا۔ پہلی 3 قسموں میں تو خالص دعا سب سے شریک ہے، جبکہ آخری قسم اللہ کا حصہ ہے۔ دعا کے پہلے اور بعد خدا کی حمد کرنا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور ثنا شروع کرے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر جو چاہے مانگے۔ دعا کے وقت گناہ کا اقرار کرنا تاکہ دل میں خوف اور ندامت پیدا ہو، یہ دعا کے لیے مفید ضروری ہے۔ ابی سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مومن اللہ تعالیٰ سے ایسی دعا مانگتا ہے جس میں دعا اور قطع رحم کی دعا نہ ہو تو اسے خدا 3 باتوں میں سے ایک ضرور عطا کرتا ہے، یا تو دنیا ہی میں اس کا سوال پورا کر دیتا ہے، یا ذخیرہ کرتا ہے اس کی آخرت کے لیے یعنی اس کا بدلہ آخرت میں عطا کرے گا، یا اس کے مانند اس سے کوئی بلا دور کر دیتا ہے۔ بے شک وہ رب العالمین اور ارحم الراحمین اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے اور غنی بھی ایسا ہے کہ اس کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی جائز حاجتوں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ لائک، شیئر، سبسکرائب کیجیے پلیز۔ جزاک اللہ خیر۔